میرے ساتھ کھانا کھائیں پانی پئیں تو وہ بڑا حیران ہوتے ہیں آپ فری میں مجھے کیوں کھلاؤ گے. یہ چیزیں ان کو بہت زیادہ اٹریکٹ بھی کرتی ہیں. 3 سے 4 مہینے دن ہی دن ہوتا ہے, ان دنوں میں ٹوٹل 24/7 اندھیرا ہی اندھیرا ہے. اس نے کہا کہ آپ پاگل ہیں, مطلب بچے کی چھٹیاں آپ اسے کہہ رہے ہیں کہ ہوم ورک کرے یا برڈن بنائیں, یہ چھٹیاں انجوائے کرنے کے لیے ہیں. 100 خواتین مسلمان ہو چکی تھیں مقامی معاشرے کی. ایئرپورٹ پہ آپ ہیں اور آپ چاہ رہے ہیں کہ میں نے اپنا پردہ نہیں ہٹانا, تو وہ خاتون لے کے آئیں گے. ہمیں قرآن پاک ہی نہیں مل رہا فنش ٹرانسلیشن میں. یونان ہے جس کو یورپ کا دروازہ کہا جاتا ہے, وہاں جتنے بھی لوگ کسی بھی کمیونٹی کے پہنچتے ہیں 80% ایلیگل طریقے سے ہی پہنچتے ہیں. آپ اگر ایمرجنسی میں بھی گئے ہیں تو 4 سے 5 گھنٹے کی کیو میں بیٹھنا پڑے گا. السلام علیکم ناظرین اکرام, یوسف سراج پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید. ناظرین اکرام, ایک ملک ہے فن لینڈ جس کے بارے میں پوری دنیا میں بتایا جاتا ہے کہ وہاں کا ایجوکیشن سسٹم پوری دنیا میں مثالی سمجھا جاتا ہے. وہاں کے لوگ بڑے خوشباش ہوتے ہیں. ہمارے ایک بڑے پیارے دوست ہیں محمد رضوان, یہ پاکستانی ہیں, منڈی بہاؤالدین سے آپ کا تعلق ہے, لیکن اس وقت فن لینڈ میں ایک اسلامک سینٹر چلا رہے ہیں. وہاں کچھ ایجوکیشن کا بھی آپ کے پاس تجربہ ہے اور اس معاشرے کو بڑا گہرا دیکھتے ہیں. اس سے پہلے یونان میں رہے ہیں اور یونان میں مرکزی جمعیت کے آپ وہاں امیر بھی تھے. تو ہمارے ان دوست کے پاس, مہمان کے پاس بہت نالج, بڑا وزڈم ہے اس معاشرے کے بارے میں, خاص طور پر وہ لوگ اسلام کے حوالے سے کس طرح کا رسپانس دیتے ہیں, وہاں کی مساجد کیسی ہیں, اسلام کا کیسا کام ہو رہا ہے. تو یہ ساری باتیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں محمد رضوان صاحب سے. السلام علیکم رضوان صاحب, بہت شکریہ آپ تشریف لائے. اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے, جزائے خیر دے. یقیناً آپ سے جو آج ہماری گفتگو ہے وہ ہمارے ناظرین کے لیے بالکل معلوماتی بھی ہوگی, نئی بھی ہوگی اور بڑی دلچسپ بھی ہوگی, اور بڑا کمپیریزن بھی اس میں ہو سکے گا کہ ہمارے پاکستان کے مختلف جو سسٹمز ہیں ان کے ساتھ اگر ہم رکھ کے دیکھیں تو کہاں ہم کچھ سیکھ سکتے ہیں اور کہاں ہم اطمینان کا اظہار کر سکتے ہیں کہ ہم ان سے بہتر ہیں. تو آپ کو خوش آمدید. مجھے یہ بتائیے کہ فن لینڈ میں آپ اس وقت موجود ہیں, تو وہاں آپ کا کام کیا ہے اور کس طرح کی سرگرمیاں آپ وہاں جاری رکھے ہوئے ہیں؟ جی, فن لینڈ میں 2014 میں جانے کے بعد پہلے مختلف سیکٹر میں جاب کام کرتا رہا اور ساتھ میں امامت و خطابت. ایک نبی فی الحال اپنی کمپنی ہے, ٹیکسی کا کام ہے اس پہ, تو وہ تقریباً لاسٹ 3-4 سال سے وہ جاری و ساری, اور موسٹلی احباب ہم اسی فیلڈ میں کام کرتے ہیں جتنے بھی پاکستانی ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا رضوان صاحب, ایجوکیشن سسٹم سے ہم شروع کرتے ہیں کیونکہ اس کے ایجوکیشن سسٹم کو, فن لینڈ کے ایجوکیشن سسٹم کو دنیا کا بڑا معیاری اور بڑا خوبصورت اور مثالی ایجوکیشن سسٹم سمجھا جاتا ہے. آپ کے بچے بھی اسی ایجوکیشن سسٹم میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. تو کیا خوبی ہے ان کی, اور ہمارے پاکستان کے ایجوکیشن سسٹم کے ساتھ اگر رکھ کے ہم اسے دیکھیں تو کہاں ان سے ہم کوئی سیکھ سکتے ہیں؟ ان کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ ورلڈ کا بیسٹ جیسے معروف ہے, اور اس میں یعنی اگر پریکٹیکلی ان کے معاشرے کے حساب سے دیکھیں تو نو ڈاؤٹ وہ ہے بھی. اس میں سب سے جو اہم اس کی چیزیں ہیں, نمبر 1 تو جو ان کا نصاب ہے اس میں 3 سے 4 سبجیکٹ سے زیادہ ایٹ لیسٹ پرائمری لیول پہ وہ رکھتے ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اور ہوم ورک کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے. ٹھیک. وہ جو بھی ہوتا ہے بچے کو وہیں پر اسکول میں کروا کے, اور ایک ٹیبل, ایک اس کے اندر باکس ہے, وہ ہر بچے کا اپنا اپنا ہے. وہ ساری چیزیں اس کی جو ضرورت کی ہیں, پین پنسل, وہ اسی میں ہوتی ہے, وہیں آ کر وہ یوز کرتا ہے, خالی ہاتھ آتا ہے, خالی آ جاتا ہے. مطلب پریکٹیکل پڑھائی ہے. ہمارے تو بچوں کے بچارے ابھی نرم و نازک سے ہوتے ہیں, اتنی کتابیں بیگ میں ہوتی ہیں اٹھا کے لے جا نہیں سکتے. بھاری بھرکم بیگ ہوتے ہیں اور بچے خود اتنے بڑے نہیں ہوتے. تو وہاں پر دوسرا یہ ہے کہ نمبرنگ نہیں ہے, اور پاس فیل والا کوئی کنسیپٹ ایٹ میٹرک تک تو بالکل نہیں ہے. جو بھی مطلب بچے ہیں فرسٹ گریڈ میں وہ سیکنڈ میں جائیں گے, ان کے اندر ایبلٹی وہ اتنی زیادہ پیدا کر دیتے ہیں کہ ان کو شورٹی ہوتی ہے کہ اگلی کلاس میں انشاءاللہ یہ کامیاب ٹھہرے گا. تو ایگزام وغیرہ نہیں لیتے, اور ان کا جو میٹرک ہے وہ 9 سال کا ہوتا ہے. اور پہلے جب وہ کلاس یا اسکول شروع کرواتے ہیں تو 1 سال پریپریشن کے لیے لگواتے ہیں. ٹھیک. تو اس سے پہلے جو ان کا ہوتا ہے مطلب جس کو کنڈر گارڈن وغیرہ ہم کہتے ہیں, اس میں وہ بچے کی پرسنالٹی کو اتنا اجاگر کر دیتے ہیں پہلے کہ اس کو جو بیسک مائنرز ہیں نا سارے پتہ ہوتے ہیں کہ کیسے کپڑے چینج کرنے ہیں, کیسے کھانا کھانا ہے, ٹریولنگ کیسے کرنی ہے, اپنے آپ کو مینٹین کیسے کرنا ہے, واش روم تک جو یوز کرنا ہے. یعنی مینرز, ایٹیکیٹ اور آداب یہ وہ اسکول سے پہلے سکھا دیتے ہیں. اور ایون کہ ان کے اسکول کے اندر جو پہلے 6 سال تک بچہ جاتا ہے, 6 سال کی ایج تک, لنچ بھی ہوتا ہے اور 3 ٹائم کھانا ہوتا ہے.
اور 1 گھنٹہ سونے کے لیے بھی ٹائم دیا جاتا ہے کہ بچے ہیں ان کو نیند کی بھی ضرورت ہے. اور پراپر جیسے دائی کوئی خیال رکھتی ہے یا کوئی گھر میں ایک کام کرنے میں، اس طرح وہ ساری ٹیچریں ہر ٹیچر کے ساتھ 5 سے 6 بچے ہوتے ہیں. وہ لائک اس کے بچوں کی طرح ہیں، انہوں نے ان بچوں کا خیال رکھنا ہے، ان کے ڈائپر کا خیال رکھنا ہے، ان کے ناک منہ کا خیال رکھنا ہے، صفائی کا بھی خیال رکھنا ہے. وہ ساری چیزیں انہوں نے مینٹین رکھنی ہے اس بچے کے ساتھ، جو بھی ایک گروپ ان کو دیا گیا ہے. اور ان کو ویکلی 2 سے 3 دفعہ باہر لے کے جائیں گے ٹرپس کی صورت میں. کبھی کسی مطلب جگہ پہ لے جائیں گے، کبھی ٹرین پہ سفر کرائیں گے، کبھی بس پہ، کہ ان کو یہ پریکٹیکل لائف میں استعمال کرنا ہے، کسی کے محتاج نہ ہوں. اور اس کے بعد ان کو پورا سسٹم جو وہاں گورنمنٹ کے جو رولز ہیں کہ اگر یہ آپ کو پرابلم آ رہی ہے آپ نے اس ادارے کو اپروچ کرنا ہے، یہ 3ری 4تھی کلاس کے بچے کو فل پتہ ہے کہ آپ کو اس کو بتانے کی ضرورت نہیں، اسکول اس کو ٹرین کرتا ہے. یہ ساری چیزیں ان کی یعنی پریکٹیکل ہوتی ہیں، اس لیے وہاں پر یہ رٹا سسٹم، پاس فیل اور مارکنگ یہ کوئی پرابلم نہیں ہوتی. بچے پہلے سے ہی اپنے آپ کو امپروو کر لیتے ہیں. اچھا رضوان صاحب، یہ تو خاصا برڈن آ گیا ٹیچر پر، یعنی اس نے پڑھانا بھی ہے اور پڑھانا بھی بڑے منفرد طریقے سے ہے. پھر بچے کی یعنی آپ نے جس طرح بتایا کہ ڈائپر تک چینج کرنے ہیں. ایک تو یہ بتائیے کہ وہاں اسکول ٹیچرز کی تنخواہ کتنی ہوتی ہے، ٹائمنگ کتنی ہوتی ہے، کتنی دیر بچہ اسکول آتا ہے؟ جو اسکول ٹیچر ہے ان کی بڑی ہینڈسم سیلری ہوتی ہے، تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ 3000 یورو سے ابو ہی ہوتی ہے، یہاں سے سٹارٹنگ کہہ لیں. ٹھیک ہے. تو اچھی پے کرتے ہیں. لیکن جو ڈائپر والا معاملہ ہے وہ صرف 6 سال کی ایج تک ہے. اس کے اوپر تو پھر بچوں نے خود اپنے آپ کو اپنی کیئر کرنی ہوتی ہے. وہ جو ٹیچریں ہوتی ہیں ان کو ظاہر ہے پیچھے گورنمنٹ کی طرف سے پراپر ایسی انسٹرکشن ہوتی ہے. صرف 5 گھنٹے کا اسکول ہوتا ہے. پرائمری تک جو گورنمنٹ کا رول ہے وہ صرف 5 گھنٹے. اور اس میں بھی گھنٹہ سو لیا انہوں نے؟ نہیں، وہ پرائمری والے میں یہ 6 سال تک کی ایج کے لیے سونے والا ٹائم ہے. جب آپ فرسٹ گریڈ میں آ جائیں گے اس کے بعد سونے کا پھر ٹائم نہیں ہوتا. لنچ کا ہوتا ہے اسکول کی طرف سے، گورنمنٹ کی طرف سے بچوں کو فری لنچ ہوتا ہے. اور اس میں بھی جو انوکھی بات ہے، جیسے فار ایگزامپل مسلم کمیونٹی بھی ہے، ہندو کمیونٹی بھی ہے، کرسچن، انہوں نے اپنے اس پیپر پہ سارے بچوں کے نام اور ریلیجن لکھے ہوئے ہیں. جس ٹائپ کا کھانا جس ریلیجن کے بچوں کو ممنوع ہے ریلیجن بیس پہ، وہ انہوں نے لکھا ہوگا اور وہ اس کو نہیں دیں گے. فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں ہمارے بچے نے سور نہیں کھانا یا اس ٹائپ کی کوئی چیز نہیں کھانی، تو وہ ہمارے لیے حلال چکن کا اہتمام کریں گے یا سبزیوں کا اہتمام کریں گے اگر حلال چکن ان کو نہیں مل رہا. جو جس ریلیجن کا بچہ ہے اس کو وہ اسی اعتبار سے کھانا دیں گے. اور اس سے بھی جو اگلی ان کی اچھی بات ہے کہ جب وہ اسکولوں میں پڑھاتے ہیں تو اگر کسی بھی ریلیجن کے 2 یا 3 بچے ان کے پاس، اگر ایون ایک کلاس میں نہیں 2 ڈیفرنٹ کلاسوں میں اکٹھے ہو گئے تو ایک ٹیچر ہائر کریں گے جو ان کو ان کے ریلیجن کی ریلیجس کی جو ہے پراپر جو ہے نا وہ تعلیم دے. آف کورس اس میں وہ ڈنڈی ماریں وہ ایک الگ معاملہ ہے، وہ تو آپ کنٹرول نہیں ہو سکتی کوشش کرتے ہیں. اور ان کا یہ ماننا ہے اس بارے میں میری کیونکہ بڑی ڈیپلی میٹنگز بھی ہوئیں پرنسپل سے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ ماننا ہے کہ جس ریلیجن کو کوئی بندہ مانتا ہے نا اس کے اوپر اس کا ایموشنلی بلیو ہوتا ہے اور وہ ٹرسٹ کرتا ہے. آپ اس کو اس اعتبار سے جب بتائیں گے تو وہ زیادہ جلدی پک کرے گا اور وہ اس کے لیے زیادہ اتھینٹک ہوگا، چاہیے کہ ہم اپنے ریلیجن کے اعتبار سے اس کو بتائیں. کمال. اچھا، کتابیں صرف 2-3 ہیں اور ٹائم بڑا کم ہے، وہ میتھڈ کیا ہے ان کے پڑھانے کا؟ ہمارے تو بڑا بچے نروس ہوتے ہیں، بڑا پریشر ہوتا ہے، دباؤ ہوتا ہے ان پہ، ایون ٹیچر پہ بھی دباؤ ہوتا ہے کہ یہ سنبھل نہیں رہے تو پڑھانا کیسے ہے. تو ان کا میتھڈ کیا ہے؟ ان کا میتھڈ یہ ہے کہ جس بھی اس سبجیکٹ کے لیے وہ کلاس ہوتی ہے اس کے اندر 10 سے یا 12 سے زیادہ پہلے تو بچے رکھتے نہیں ہیں، یعنی انہوں نے چھوٹے گروپ میں. اور اس میں بھی پھر ایک ٹیچر پہ انحصار نہیں کیا جاتا. ایک مین ٹیچر ہوتی ہے، 2 اس کی ہیلپر ہوتی ہیں، وہ فزیکلی ہر ایک بچے کو اپروچ کرتی ہیں. جو وہ پریکٹیکلی کلاس میں پڑھ رہے ہیں وہ ساتھ ایک ٹیچر پڑھا رہی ہے، 2 ان کو دیکھتی ہیں اور ان کو گائیڈ کرتی ہیں کہاں پہ کمی بیشی ہے، یہ بچہ کھیل رہا ہے، یہ پڑھ رہا ہے، پھر ان کو اسی طرح سے وہ ڈیل کرتی ہیں. تو وہاں پر آپشن ہی نہیں بچتا پیچھے کہ بچہ سستی کوتاہی کرے. تو وہ 5 گھنٹوں میں اتنا پڑھا دیتے ہیں کہ ٹیوشن کی ضرورت ہی نہیں. ٹیوشن سسٹم ہے ہی نہیں فن لینڈ میں، پورے فن لینڈ میں. میں نے آج تک کسی بچے کو ٹیوشن جاتے ہوئے نہیں دیکھا. کوئی ٹیوشن سسٹم، سارے بچے اسکول سے پڑھ کے آئیں گے اور اس کے بعد فری ہو جائیں گے. اور جیسے ہمارے یہاں کلچر ہے کہ جب گرمیوں کی چھٹیاں آتی ہیں 3 مہینوں کی یا 2.5، وہاں بھی بالکل اسی طرح چھٹیاں ہوتی ہیں. اس دفعہ ہم نے گرمیوں کی چھٹیوں سے میں ادھر آنا تھا پاکستان فیملی سمیت، تو میں ٹیچر کے ساتھ میٹنگ رکھ کے گیا. بڑی بیٹی کے لیے میں نے اس سے بات کی کہ اس کو ہوم ورک وغیرہ دے دیں تاکہ ہم جا رہے ہیں تاکہ وہاں جا کر. اس نے کہا کہ آپ پاگل ہیں، مطلب بچے کی چھٹیاں آپ اسے کہہ رہے ہیں کہ ہوم ورک کرے یا برڈن بنائیں. یہ چھٹیاں انجوائے کرنے کے لیے ہیں، صرف پڑھائی اسکول کے دوران ہے، اس کے بعد جتنی چھٹیاں آتی ہیں کوئی ہوم ورک نہیں ہوتا. رضوان صاحب، اس طرح کی آپ باتیں کر رہے ہیں، مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی زمین کی باتیں نہیں ہیں. ہم تو پاکستان میں رہتے ہیں تو اور طرح کی چیزیں دیکھتے ہیں، سنتے رہتے ہیں. تو آپ تو بڑا ایک، بلکہ میں سوچ رہا ہوں کہ یہ جو بھی آپ کی باتیں سنیں گے والدین اور بچے ہیں وہ کہیں گے کہ ہمیں وہاں جا کے داخل کروا دیں جو ہم تو وہاں پڑھنا چاہ رہے ہیں.
ایک اور بات جی فن لینڈ کے بارے میں کہ وہاں کے رہنے والے لوگ دنیا کے سب سے زیادہ خوش لوگ ہیں، جی جی یعنی ملک کے اعتبار سے. جی جی تو واقعی وہ خوش ہیں اور کس طرح خوش ہیں؟ کیا چیز ہے کہ وہ خوش رہتے ہیں؟ جی اس کی بہت ساری اگزامپل دی جا سکتی ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ ان کا شرح خواندگی 100% ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور وہ جو بیسک مینرز ہیں، ایون کہ کسی انسان کو میرے بارے میں یا میری کسی بات سے برا لگ بھی رہا ہے نا، وہ جلدی سے ریلائز نہیں کروائے گا. فیس ٹو فیس جیسے ہم ہائپر ہو جاتے ہیں، وہ آرام سے مطلب آپ کی برداشت بہت ہے. یہ ان کو اسٹڈی کے اندر یہ پراپرلی سکھایا جاتا ہے. اور اگر جیسے پبلک ٹرانسپورٹ پہ یا کہیں بھی آپ ان کے ساتھ آ جا رہے ہیں تو نارملی وہ جلدی سے آپ کے ساتھ گھلتے ملتے نہیں ہیں، وہ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں. جیسے ہر بندے کے پاس بیگ میں ایک شولڈر بیگ ہوتا ہے، اس میں ایک بک ہوتی ہے، وہ اس کو پڑھتے رہتے ہیں اور اسی پڑھائی میں زیادہ تر مگن رہتے ہیں. وہاں پر یہ اسٹڈی کا سسٹم جو ان کا ہے یہ اتنا اسٹرانگ ہے کہ اگر آپ 50 سال کے بھی ہو گئے اور آپ کا دل کر رہا ہے کہ میں نے یہ اسٹڈی کرنی ہے تو گورنمنٹ آپ کو سپورٹ کرتی ہے، آپ کو رہائش فری پرووائڈ کرتی ہے، آپ کو لیونگ ایکسپینس دیتی ہے اور آپ کی اسکولنگ ٹوٹل فری کرواتی ہے. تو لوگوں کا اسٹڈی کی طرف اتنا رجحان ہے، بلڈ اپ ان کا اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے کہ وہ ہیپر نہیں ہوتے. اور اگر آپ کسی بھی گورنمنٹ کے ادارے میں جاتے ہیں، اسکول کالج میں جاتے ہیں، ایک اگر کیو لگی ہے تو امپوسیبل ہے کہ کوئی بندہ آپ کے سامنے ڈنڈی مارے کہ میں پہلے چلا جو یہ پہلے کیوں کھڑا ہے. سارے سکون سے کھڑیں گے، بے شک گھنٹوں لگ جائیں. جیسے اگر حادثہ ہو جاتا ہے روڈ پہ تو لوگ کھڑے ہیں تو وہاں پر کوئی بندہ وائلیشن نہیں کرے گا. کوئی اکا دکا ہو سکتا ہے لیکن نارملی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ سارے کے سارے صبر و تحمل سے. یہ ان کو اسٹڈی میں اپنے ایجوکیشن سسٹم میں اس طرح کا بلڈ اپ ملتا ہے کہ وہ ان کے اندر پیشن ہوتا ہے، وہ آرام سکون سے اپنی زندگی گزارنے کے لیے اس طرح اپنی امپرومنٹ کر لیتے ہیں. فرض کریں یعنی جہاں بھی انسان رہتے ہیں کلیش تو آ ہی جاتا ہے، کوئی ایسا موقع آتا ہی ہے نا کہ آپ کو غصہ آئے، اور کوئی اس طرح کا نہیں آپ نے کبھی دیکھا ہو لڑائی ہو رہی ہو، تصادم ہو رہا ہو، یا ایسا موقع پیش آئے تو کیسا رویہ ہوتا ہے ان کا؟ نارملی تو اچھا ہوتا ہے. وہ جب بھی تھوڑا کوئی بندہ اگریسو ہونے کی بات کرے تو وہ اس آگے سے کہتے ہیں خاموش، میں نے آپ سے بات ہی نہیں کرنی. موسٹلی یہ ان کا طریقہ کار ہے. اگر ویکینڈ کا معاملہ اس سے الگ ہے کہ جب وہ پینے پلانے والا یا اس طرح کا انہوں نے معاملہ ہو تو پھر ظاہر لڑائی جھگڑا بھی ہوتا ہے، پھر خرابیاں بھی ہوتی ہیں، پھر مسائل ڈیفرنٹ ہو جاتے ہیں کہ ان کی ظاہر تب تو وہ نارمل نیچر میں ہوتے ہی نہیں، نارمل لائف میں نہیں ہوتا. آف کورس ہر معاشرے میں جہاں پازیٹیو ہیں دوسرے نیگیٹو لوگ بھی ہوتے ہیں، تو اس میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اگریسو ہو جاتے ہیں یا جو مائنر یا رول کو فالو. نسبت تناسب کی بات کریں تو زیادہ تر. ہاں جی، اوورآل بہتر. اچھا ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے جی کہ فن لینڈ ایک ایسا معاشرہ ہے جو سیکولر معاشرہ ہے، مذہبی معاشرہ نہیں ہے. آپ ہی مجھے بتا رہے تھے کہ وہاں یعنی ہیں تو وہ عیسائی یا کرسچن ہیں لیکن مذہب کی طرف رجحان بالکل نہیں ہے، چرچ خالی پڑے ہیں. رضوان صاحب ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ انسان ظاہر ہے دو چیزوں سے بنا ہے نا، ایک جسم ہے ایک اس کی روح ہے. تو روحانی اگر خوشی نہ ہو، مذہب سے تعلق نہ ہو تو انسان کیسے خوش رہ سکتا ہے؟ یہ تھوڑا سا تضاد لگ رہا ہے مجھے نا کہ ہیں وہ بہت خوش لیکن مذہب سے بھی دور ہے. کیا مذہب کے بغیر اس طرح دلی سکون اطمینان نصیب ہو سکتا ہے؟ جی دیکھیے ان کے ہاں جیسے میں یونان میں رہا ہوں، اٹلی فرانس کا بھی وزٹ کیا، تو پراپر چرچ ہیں جیسے ہمارے پاس پراپر مساجد ہیں، تو ان کا ایک پراپر سسٹم ہے، ان کے پوپس وغیرہ یونان کے اندر بھی اٹلی کے اندر بھی ایسے ہے. لیکن فن لینڈ میں ایسا نہیں ہے. چرچ ہیں لیکن وہ بھی نارملی زیادہ تر وزٹنگ پوائنٹ بن گئے ہیں، یعنی وہ ریگولر عبادت کے لیے اور پورے پروٹوکول کے ساتھ بہت ریئر میں اوپن ہوتے ہیں. لوگوں کا اس کے لوگ جو زیادہ تر ہیں وہ ایتھیس ہیں، جو نئی نوجوان نسل ہے وہ ساری کی ساری اسی طرف ہے اور LGBT ان معاملات کی طرف چلے گئے ہیں. تو اس وجہ سے مذہب کی طرف ان کا بالکل رجحان نہیں ہے. جو خوشی اور روحانی تعلق کا معاملہ ہے وہ ظاہر ایز اے مذہب ایز اے مسلمان ہم سمجھتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں، جو روحانی معاملات اور خوشی کے ہیں وہ آپ کی کامیابی میں ہیں، آپ کی پڑھائی میں ہیں، آپ کے بلڈ اپ میں، آپ کی پرسنالٹی اور شخص، یعنی انہوں نے اپنی ویژن کو، اپنی سوچ کو ڈائریکشن ڈیفرنٹ دے لی ہے اور اس میں وہ ٹوٹل اپنے آپ کو اس کے اندر انویسٹ بھی کرتے ہیں، اپنے لوگوں کے ساتھ اس کے اوپر بہت زیادہ کمپرومائز بھی کرتے ہیں. تو ان کو شاید یہ چیزیں فیل نہیں ہوتی ظاہری طور پر، لیکن اس میں جو باقی ظاہر ہے ان میں تنہائی بہت زیادہ ہے. اور پیرنٹس جب بھی کوئی بچہ 18 سال کا ہوتا ہے تو اسے خود کہتے ہیں کہ اپنے گھر سے نکال دیتے ہیں کہ اب آپ ہماری ذمہ داری نہیں ہے. اور پھر اگر کوئی رہنا چاہے، اگر رہنا بھی چاہے تو وہ کہتے ہیں کہ رینٹ دے کے رہنا ہے، مطلب اپنا کماؤ اور ہمیں رینٹ لا کر. بہت کم ایسی فیملیز ہیں جو اپنے بچوں کو اس کے بعد بھی فیسلٹیٹ کرتی ہوں گی. اور اس کے بعد وہاں پر جو مسائل ہیں، جب سوشل لائف نہیں ہے، لنکس نہیں ہے، ایک اچھی لائف یعنی جو اس کو ہم کہتے ہیں کہ خانگی اور یہ زندگی نہیں ہے، تو ان کے کتنے سارے لوگ گھروں میں مر جاتے ہیں اور کئی دن تک پڑے رہتے ہیں. اور جب سمیل وغیرہ آتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہاں کوئی بندہ مر گیا. تو لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ وہ یعنی پیرنٹس کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ وہ تعلق نہیں ہے جیسے ہمارا ہے. تو اس وجہ سے بھی ان کے معاشرے میں بہت زیادہ یہ خلا ہے اور بہت زیادہ دوریاں ہیں. فیملی سسٹم کیسا ہے وہاں کا؟ فیملی سسٹم وہاں کا بہت کمزور ہے.
वहाँ पर जो बच्चे हैं भी वो नॉर्मल मैरिज नहीं होती, वो वही फ्रेंडशिप और उसी तरह ही रहने वाले मामलात होते हैं। जो दो तरह के तरीके हैं शादियों के, एक मजहबी जो चर्चों में होती है वो तो कोई 100 में 2% है, और बाकी जो कानूनी तौर पर जैसे हमारे यहाँ अदालत की या यूनियन काउंसिल की होती है वो भी बहुत रेयर हो गया, क्योंकि अभी लास्ट 3 साल से ये LGBT और ये जो मामलात आए हैं इसको जो प्रमोट करने वाली कंट्रीज़ हैं फिनलैंड उनमें मतलब फ्रंट लीड कर रहा है। इन जो 4-5 मेन कंट्रीज़ हैं उनमें से एक ये है। तो इस वजह से जो रही कई कसर थी एक फैमिली लाइफ की वो भी ऑलमोस्ट ज़ीरो ही हो गई है। बच्चों को भी सिखा रहे हैं वो स्कूल में LGBT? हाँ जी, स्कूलों के अंदर जैसे जो किंडर गार्डन है जो 6 साल का मैंने पहले जिक्र किया कि छोटे बच्चों के जहाँ पर सुलाते भी हैं, ये जो 7 रंग वाला इनका लोगो है ना LGBT वालों का, उन्होंने ऐसा माहौल क्रिएट किया कि हर चीज़ को 7 रंग दिए हैं कि बच्चों का माइंड सेट वहीं से डेवलप इस चीज़ तरफ करते हैं। और मोस्टली जो उनके अमले में लोग होते हैं वो ख़वातीन हों या मर्द हों तो उनकी भी ऊपर से ट्रेनिंग होती है। वो बच्चों को हर चीज़ में उसी टाइप की वाज़े लफ्ज़ों में नहीं देते लेकिन छुपे लफ्ज़ों में डायरेक्शन वही देते हैं, क्योंकि वहाँ पर डिफरेंट कम्यूनिटी के डिफरेंट मतलब मज़हबों के लोग होते हैं। तो वो डायरेक्ट अगर कहेंगे तो अटैक आएगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं से उन बच्चों के अंदर वो ऐसी चीज़ें डाल देते हैं कि वो बच्चे बाद में फील भी नहीं करते कि ये सही है या गलत है। अगर पेरेंट्स डेली बेसिस पे अपने बच्चों के ऊपर नज़र नहीं रखेंगे, उनकी तरबियत नहीं करेंगे, तो वहाँ पर जो मुस्लिम कम्युनिटी के एतबार से हम कहेंगे तो बच्चे बहुत जल्दी ज़ाया हो जाते हैं। यानी शरह अफजाइश बड़ी कम है, लोग शादियाँ नहीं कर रहे, आबादी बड़ी कम है, बच्चे पैदा नहीं हो रहे, तो अब वो 10,000 यूरो तक ऑफ़र कर रहे होते हैं कि अगर आप शादी करके एक बच्चा पैदा करें तो इतने पैसे मिलेंगे। जी, ये फिनलैंड की जो नेशनल अखबार वगैरह हैं उन पे ये हेडलाइन के साथ सुर्खी आई थी कि फ़लाँ एरिया में जो बंदा जाके रहे, अपनी फैमिली बिल्ड करे, उधर ही परमानेंटली रहे, उसके यहाँ कोई भी बच्ची या बच्चा पैदा होगा तो हम 10,000 उसको देंगे, गवर्नमेंट की तरफ से ऐलान था। और दूसरे नंबर पर 2017 या 18 या 17 या 18 में मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ कि गवर्नमेंट को जब उन्होंने सर्वे किया तो उनको नज़र आया कि जैसे 2030 तक हमारे इतने लोग जो हैं वो रिटायर हो रहे हैं और हमारे लिए पीछे लोग नहीं हैं जो इनकी जगह संभालें। तो उन्होंने सीरिया से 1500 फैमिलियाँ, 1500 लोग नहीं, 1500, मुमकिन है एक फैमिली में 10 हों, एक में 4 हों, फैमिलियों को जाकर पेपर दे के लीगली फिनलैंड में लेके आए कि इनको हम तैयार करेंगे, स्कूलिंग इनकी करेंगे, ग्रूम करेंगे, ताकि 2030 तक ये हमारे मुआशरे को संभालने के लिए उन खाली जगहों को वर्कर के तौर पे या किसी भी एतबार से जो है ना पुर कर सके। यानी इतने उनको मसाइल हैं इस मामले में कि वो बाहर से लोग लेके आते हैं। इसके बावजूद स्कूल में LGBT को फ़रोग दे रहे हैं, यानी उनको अभी समझ ठीक आ नहीं रही, मतलब उसके ऊपर उनको इंटरनेशनली भी प्रेशर होगा। कुछ उनके गवर्नमेंट लेवल पे ऐसे लोग हैं जो इतने असर और सूख वाले हैं कि जो इस कौम से रिलेट करते हैं, तो उन्होंने भी उनको बहुत ज़्यादा इस मामले में जो है ना ये कहा है कि आपने करना है। तो कुछ जगहों पे गवर्नमेंटें भी मजबूर होती नज़र आती हैं। कभी कोई शख्स मुसलमान भी हो जाता है? जी, काफ़ी सारे लोग जो हैं, जैसे मेरे ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन मेरे नॉलेज में 2 ऐसे फिनिश लोग हैं जो प्रॉपर अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान होने के बाद उन्होंने मदीना यूनिवर्सिटी से पूरी जो है इस्लामी डिग्री मुकम्मल की है, नॉलेज लेके वहाँ गए हैं, जो बाई बार्न और प्रॉपरली फिनिश लोग हैं, मकामी लोग हैं, तो वो अच्छा काम कर रहे हैं। एक उनका सिटी है सेनायोकी, थोड़ा सा कैपिटल से तकरीबन 300 किलोमीटर दूर है। वहाँ एक हैं सलाहुद्दीन साहब, वो भी प्रॉपर फिनिश हैं और वो माशाल्लाह हमारे पाकिस्तान फैसलाबाद से जहाँ सल्फिया या इधर इनमें से किसी मदरसे से पढ़ के गए हैं, उनको उर्दू भी आती है वो फिनिश है। उन्होंने दावत का बहुत काम किया। उनका एक विजन था कि मर्द जल्दी नहीं मानते, मैंने ख़वातीन को अप्रोच करनी है। तो 2019 में मैंने वहाँ विज़िट किया था तो 100 ख़वातीन मुसलमान हो चुकी थी मकामी मुआशरे की उस वक्त सेनायोकी सिटी में। तो यहाँ कैपिटल के अंदर दावत का काम जो हमारे फिनिश अहबाब हैं मकामी मुस्लिम, उनके एक अपना ज़ाती मरकज़ है, उन्होंने उसको ख़रीदा है, बिल्डिंग मतलब ख़रीदी है, तो उसके अंदर वो काम करते हैं। लिटरेचर भी बना रहे हैं काफ़ी सारी, जैसे कुरान की बेसिक छोटी छोटी तफासिर या छोटे छोटे उन्होंने पोर्शन बना के अब लोगों को तकसीम करने शुरू किए हैं, जिससे काफ़ी फ़ायदा हो रहा है, लेकिन स्टिल बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। रिजवान साहब, ये जो कई ख़वातीन मुसलमान हो गई सैकड़ों की तादाद में या 100 के करीब या बाकी लोग मुसलमान हुए, माशाल्लाह बड़ी खुशी की बात है। कभी आपने ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश की कि कौन सी चीज़ अट्रैक्ट करती है उन्हें इस्लाम की ना, जिससे वो मुतासर होकर इस्लाम की तरफ आते हैं? इस्लाम की कौन सी खूबी उन्हें ज़्यादा मुतासर करती है? जैसे 3 से 4 ख़वातीन से जब इस हवाले से बात हुई तो वो कहती हैं कि जो प्रोटोकॉल और रिस्पेक्ट इस्लाम औरत को देता है कि हमारे, हालांकि नॉर्मली हमारे यहाँ मारूफ यह है कि यूरोपियन माशरा औरत को रिस्पेक्ट देता है और हम नहीं देते, लेकिन ये मैं जेन्युइन बात कर रहा हूँ और मैंने खुद यानी ख़वातीन से ये बात की जब हमारी बहस या बात इस मामले में हुई कि वो कहती हैं जो रिस्पेक्ट इस्लाम देता है एक खातून को माँ
माँ के रूप में, बहन के रूप में, बीवी, वो दुनिया का कोई मुआशरा नहीं दे सकता। ज़्यादातर ख़वातीन इस बात पे अल्हम्दुलिल्लाह जो मुसलमान हुई हैं, और इसके बहुत सारे आनी शाहिदीन हैं, लेकिन जो मर्दों का मामला है उन पर मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। वो जब तक हमारे मुसलमानों के करैक्टर और किरदार को देखते हैं फिर तो इस तरफ नहीं आते। जिन्होंने भी कुरान को पढ़ना, वहाँ हमारे जो मुसलमान गए हैं अभी तो थोड़ी तादाद में हैं, तो ये कोई बहुत अच्छा करैक्टर वहाँ पेश नहीं कर रहे। असल में वहाँ पर पुरानी कम्युनिटी है सोमालिया अहबाब की, जो अफ्रीका का एक मुल्क है। तो उन अहबाब के अंदर जो एक कमी कोताही मोस्टली यूरोपीय ममालिक में थी कि वो उन्होंने काम नहीं किया, ज़्यादातर सोशल होता है, मतलब गवर्नमेंट से फंडिंग लेकर अपनी जिंदगी, तो वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। हाँ जी, वो वाला मामला जो था ना, उसने दावत को बहुत ज़्यादा मुतासर किया है कि ये तो बोझ हैं, हाँ ये बोझ है। और वो जब भी अभी मुसलमानों पे या किसी भी मुस्लिम कम्युनिटी पे अटैक आता है ना, सबसे पहला मुद्दा ये सामने आता है। तो इस वजह से वहाँ पर दीन का काम मुतासर हुआ है, लेकिन स्टिल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे अहबाब ने पर्सनली काफ़ी सारी कोशिशें की हैं, और अब तो बहुत ज़्यादा इदारे भी बन चुके हैं। रिजवान साहब, यानी हर मुआशरे में अच्छाइयाँ और बुराइयाँ होती हैं जी, कोई ऐसी चीज़ें भी हैं जो वहाँ रह के आपको लगता हो कि इसमें हम पाकिस्तानी ज़्यादा अच्छे हैं? ज़ाहिर है जी, हम तो सबसे पहले अपने कल्चर वाइज कह सकते हैं कि वो हमें भी ये कहते हैं कि आप मेहमान नवाज हैं। अगर उनका कोई बंदा है, जैसे हम उनको फ्री पानी, मतलब उनके यहाँ तो ये भी एक कल्चर नहीं है ना कि आप उसे कहते हैं कोई भी उनका लोकल बंदा आए मेरे साथ खाना खाएं, पानी पिए, तो वो बड़ा हैरान होते हैं, आप फ्री में मतलब क्यों खिलाओगे। ये चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट भी करती हैं, और ये एक बड़ा दावत का बड़ा अच्छा सिस्टम है कि आप कभी कभार उनके लिए फ्री खाना अरेंज कर दो, कोई छोटी सी टी पार्टी कर दो, तो इससे वो बड़े इंप्रेस होते हैं। तो ये बहुत सारे लोगों ने इस टूल को यूज़ भी किया है। तो ये वहाँ जाकर हमें एक नेमत लगती है ये चीज़ कि इन मुआशरों में ये चीज़ नहीं है। वहाँ पर जैसे हम घरों में चले जाते हैं दोस्तों के साथ, वहाँ पर सिंपल आप काम टू काम ही मिलते हैं, या किसी कैफेटेरिया पे मिलते हैं। घर में किसी के आना जाना बहुत रेयर होता है, या वीकेंड पे वो पार्टियाँ, तो वो तो एक अलग कैटेगरी है ना, वो तो एक मतलब सोशल सिस्टम नहीं है, एक दोस्ती सिस्टम नहीं है। तो ये चीज़ें हमें अच्छी लगती हैं। ऑफ कोर्स फिर इस्लाम जब हम उनको देखते हैं उन तमाम बुराइयों के अंदर, तो हमें फ़ख्र होता है कि अल्लाह ताला ने हमें जो नेमत से नवाजा है, ये एक बहुत अल्लाह का हमारे ऊपर एहसान है। उसके बाद बाकी जितनी भी ये जो इस्लामिकली हमें पॉजिटिव जो मुआशरती तौर पे हैं या कानूनी, वो हमसे बहुत आगे हैं। उस पे हम हमेशा अपने आप को कोसते हैं कि हम किस मुआशरे का हिस्सा हैं। इस्लामिकली हर पॉइंट पे अल्हम्दुलिल्लाह हम उस मुआशरे में रहकर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। मेडिकली वहाँ सहूलियात या ये जो सिलसिला होता है, ये कोई महंगा है, सस्ता है पाकिस्तान से अगर कंपेयर करें? हाँ, मेडिकली जो है जैसे मारूफ है कि फ्री होता है, वो तो नहीं है, बेसिक फीसिस वगैरह तो देनी पड़ती हैं, लेकिन उनका सिस्टम बहुत स्ट्रांग है और बड़ा हेल्पफुल है। वहाँ पर जब तक किसी भी मरीज़ की कोई मर्ज डायग्नोज नहीं हो जाती, तब तक पॉसिबल ही नहीं डॉक्टर आपको मेडिसन दे। इवन कि उसके लिए आपको 10 दफ़ा विजिट करना पड़ेगा, वो मेडिसन नहीं लिखेगा। नहीं, मसलन अगर पेन में मुब्तला है कोई शख्स, हाँ, तब भी नहीं देते। और मज़े की बात है, हम जाते हैं, हमारे बच्चों को 102 104 बुखार होता है, और हम कह रहे होते हैं कि अब ये पता नहीं कैसे, वो कहते हैं सब नॉर्मल है, आप जाओ, इसकी आराम का ख्याल रखो, इसको ज़्यादा से ज़्यादा पैनाडॉल दे दो, मेडिसन नहीं देते। आम हालात में छोटी, इवन कि इमरजेंसी जो उनकी, आप अगर इमरजेंसी में भी गए हैं तो 4 से 5 घंटे की क्यू में बैठना पड़ेगा। यानी इमरजेंसी में वो कैटेगराइज करते हैं कि कौन सा पेशेंट जो है जिसको हमने वाकई इमरजेंसी बेसिस पे डील, हार्ट के इश्यूज हैं, हाँ, कोई हार्ट का इशू है या यंग है और उसका इमरजेंसी वाला बस औकात ऐसा होता है कि लोगों के बाजू टूटे होते हैं, खून निकल होता है, इमरजेंसी में क्यू में बैठे होते हैं। हमारे यहाँ तो इधर उधर हो जाता है ना सारा, ऐसे मौके पर पाकिस्तान याद आता है। हाँ, पाकिस्तान फिर हम तो, लेकिन ये है कि वो उनका एक सिस्टम है, जो उनका मकामी बंदा है वो उसमें नहीं हैपर होता, वो वहाँ भी खून निकल रहा है, वो मज़े से बैठा है। हम कहते हैं यार कैसे लोग हैं, मतलब इनको इतना सब्र कहाँ से मिल गया, लेकिन उनकी वो बेस इतनी स्ट्रांग होती है कि उनको ये चीज़ें फील नहीं होती, क्योंकि उन्होंने शुरू से वही सिस्टम देखा है, उनको दूसरा ऑप्शन पता ही नहीं कि ये शॉर्टकट भी हो सकते हैं। तो वहाँ शॉर्टकट वाला कोई चक्कर नहीं, कोई भी मेडिसन डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर नहीं मिल सकती, मतलब जो भी अहम और मेन मेडिसन हैं वो सारी डॉक्टर लिखे तो मिलेंगी। और उनका जो मेडिकल्स है उसके अंदर एक प्रॉपर बुक होती है, एक कार्ड होता है, जब भी आप जाके देंगे वो डॉक्टर के पास आपकी थ्रू बचपन से लेके सारी हिस्ट्री, सारी बीमारियां, उसको पता होगा कि आप कौन सी मेडिसिन ज़िंदगी में अब तक खा चुके हैं या मज़ीद मैंने आपको क्या देनी। पिछला सारा रिकॉर्ड एक ही क्लिक के ऊपर हर बंदे का अवेलेबल है ऑनलाइन। ठीक है। अच्छा, एक तरफ वहाँ बड़ी सहूलियात भी हैं, बड़ा अच्छा मुआशरा है, कानून पर अमल करते हैं, लिटरेसी रेट उनका बड़ा अच्छा है। दूसरी तरफ ये आपने बड़ा खौफनाक बता दिया कि बच्चों को ही वो 7 रंगों के ज़रिए से माइल करना शुरू कर देते हैं। तो एक पाकिस्तानी के लिए आप क्या सजेस्ट करते हैं, इनको वहाँ जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? जी
देखें, मैं खुद जो है ना बड़ी तबलीग करता रहा हूँ फिनलैंड की, और बड़े सारे लोगों को कि आप वहाँ जाएं, और अभी भी ये नहीं मैं कह रहा कि मैं मना कर रहा हूँ, लेकिन अगर आपका इस्लामी के लिए अपना जो विजन है वो क्लियर नहीं है और अपने बच्चों की टेक केयर इस मामले से खुद से नहीं रेगुलर बेस पे करते, तो वहाँ पर बच्चों के के मतलब 100% मैं कहूँगा चांस है। बच्चों को केयर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे जैसे वो बड़े होते हैं तो ज़ाहिर है वो सारा माहौल चीज़ें आंखों से देख रहे होते हैं, तो आप कैसे गारंटी के साथ कह सकते हैं कि ये इस मुआशरे का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो ओवरऑल बहुत ज़्यादा उसमें खूबियाँ हैं, कंट्री बहुत उसमें अच्छी चीज़ें भी हैं, लेकिन इन चीज़ों में आकर फिर जहाँ पर इस्लाम के साथ क्लैश आती है वहाँ पर मसाइल हैं। वहाँ पर हमेशा इंसान जो है ना, वो बहुत सारे लोग जो है उसके साथ समझौता कर सकते हैं, लेकिन असूलन तो नहीं करना चाहिए। तो ये सबसे उनका मुश्किल मामला है। विजिट करना आसान है या वीज़ा वगैरह प्रोसेस वहाँ? हाँ जी, इन दिनों में आजकल अगर किसी बंदे की यहाँ पर जो लिविंग एक्सपेंस या जो भी एक अपनी उसका कैरियर है वो थोड़ा बेहतर है, मुनासिब है, तो आराम से वीज़ा मिल सकता है। इनविटेशन वगैरह या चीज़ें जो ना भी हों तब भी मिल सकता है। अगर किसी मकामी बंदे का हो या जैसे कोई बंदा वहाँ पर रह रहा है तो फिर और आसान हो सकता है। यानी उसमें कुछ ज़्यादा उनकी रिक्वायरमेंट्स नहीं है। आपकी अगर जॉब है या बिजनेस है उसके बेसिक डॉक्यूमेंट्स और आपकी स्टेटमेंट अगर हो तो आराम से आजकल तो एटलीस्ट दे रहे हैं। ठीक है। कोई वैसे वहाँ के लैंडस्केप, वहाँ का कोई ऐसी चीज़ें हैं कि बंदा सियाहत के लिए जाए? वहाँ पर सबसे ज़्यादा बर्फ़ है। अच्छा। क्योंकि सर्दियों में मोस्टली जो है वो -20 से ऊपर ही होता है टेम्परेचर, यानी मैंने -40 तक भी वहाँ टेम्परेचर देखा है। इन दिनों में आजकल ज़ाहिर है मोस्टली माइनस ही चल रहा है। और कुछ उनका एक दो ज़िला है लैपलैंड वगैरह, वहाँ पर ये जो क्रिश्चियन के अंदर एक वो बाबा सा मशहूर है, वो दाढ़ी वाला सांता क्लॉज, वो फिनलैंड का मशहूर है। अच्छा। और वो जो है इनमें यानी दिसंबर से लेके फरवरी तक वहाँ पर पूरी दुनिया से, अमेरिका से, कनाडा से टूरिस्ट आता है, और वो उसका एक पूरा गांव है जो उसके नाम पे है, और उसके अंदर उन्होंने बड़ी सारी सहूलियात, बड़ी सारी होटलिंग, बड़ा सारा बर्फ़ के अंदर निज़ाम बना के रखा है, तो टूरिस्ट उसके लिए आते हैं। तो इसके लिए जो उनका सारा सिस्टम है वो ज़्यादातर तो टैक्स पे चलता है। उनके यहाँ जो गर्मी और सर्दी या दिन और रात का सिस्टम है हमारे सेंस में वो बड़ा डिस्टर्बिंग है। जैसे जब गर्मियाँ आती हैं तो हम रात को 11:30 बजे जो है ना मगरिब पढ़ रहे होते हैं, या 11:15 बजे मगरिब पढ़ते हैं, 12 सवा 12 इशा होती है, और 2 बजे फजर भी हो जाती है। अब बेसिकली पाकिस्तान के टाइम के हिसाब से नहीं, वहाँ के टाइम की बात कर रहा हूँ। अच्छा। वहाँ मतलब वो नमाजें इतनी क्लोज हैं, बेसिकली रात है ही नहीं। जो अंधेरा जिसको अरबी में गल्स कहा गया उसका तो तसव्वुर है ही नहीं। अच्छा। वो नहीं होता। रात भी रोशन होती है? बिल्कुल रोशन होती है, और आप आराम से सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही होती हैं, कुछ भी यानी ओवरऑल ऐसा ही मौसम रहता है या बदलता भी है? बदलता है, यानी 3 से 4 महीने ऐसे रहता है कि दिन ही दिन होता है, फिर 1-2 महीने चेंजिंग में लगते हैं, यानी दिन और रात की चेंजिंग में लगते हैं। फिर अब जैसे इन दिनों में टोटल 24/7 अंधेरा ही अंधेरा है। ठीक। यानी आपने घड़ी पे और लाइटों के सहारे से ज़िंदगी गुजारनी है, यानी आपके पास रोशनी या सूरज की किरण नहीं नज़र आएगी। वैसे ये बड़ा अजूबा है जी ये पूरी लैंड ना। यानी इस तरह की चीज़ें जब होती हैं उनका नफ्सियात पे असर होता है। वहाँ लोग नफ्सियाती मरीज़ होने चाहिए, लेकिन वो सबसे ज़्यादा खुश हैं। बहुत ज़्यादा नफ्सियाती मरीज़ हैं वहाँ पर। हाँ जी, वहाँ पर कोई भी बंदा विटामिन रेगुलर अगर नहीं खाता तो वो 2 साल बाद जोड़ दर्द और ये वो मसाइल का और बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। वहाँ पर ये जो उनकी मतलब आप यूँ कह लें कि जो ज़्यादा खामोश रहते हैं, बातचीत नहीं करते, यही चीज़ें उसके ऊपर असरअंदाज होती हैं। ये मौसम की तब्दीली बहुत ज़्यादा। अब जैसे हम जब फर्स्ट टाइम गए थे तो पहले जैसे हम समझते थे कि हम बड़े अच्छे हैं, मतलब बातचीत में, उधर जाके हम भी उसी तरह के होने लगे थे। तो फिर मौसम असरअंदाज होता है। जैसे सरमा हम पर होता हम भी थोड़े खामोश हो जाते हैं। जी, बिल्कुल सही। अच्छा रिजवान साहब, इस्लाम के हवाले से वहाँ सूरत हाल क्या है? इस्लामी मराकज़ कितने हैं? मसाजिद किस तरह हैं? दावत का काम, ज़ाहिर आप तो ये काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपको बरकत दे, कामयाब करे। किस तरह इस्लाम की दावत दी जा रही है? और ख़ास तौर पर जब मुकामी ज़ुबान में दावत नहीं दी जा रही होती तो ये ज़्यादा ज़रूरी है कि वहाँ ज़ुबान सीखा जाए तो ज़्यादा असर और नफूज़ हासिल होता है? ज़ाहिर है किसी भी जगह में मकामी ज़बान की अहमियत तो अपनी होती है, और उसके बगैर टोटली तौर पर तो इंसान कामयाब नहीं हो सकता। लेकिन फ़िनलैंड में एक प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ इंग्लिश बहुत कॉमन है। मेरे ख्याल में तो हर बंदा इंग्लिश बोलता है, क्योंकि उनके स्कूल के सिस्टम में इंग्लिश प्रॉपर पढ़ाई लिखाई जाए। अब जैसे मेरी बड़ी बेटी जो है वो 5th ग्रेड में है, तो वो बिल्कुल फराफर इंग्लिश बोल सकती है, कम्युनिकेट कर सकती है, यानी ये वो बच्चों को इसी तरह से सिखाते हैं। ठीक। तो वहाँ पर जो इस्लाम की दावत है उसमें कोई गवर्नमेंट की तरफ से हाईएस्ट लेवल की कोई रुकावटें नहीं है। आप किसी भी जगह पे ओपनली नमाज़ पढ़ सकते हैं। इवन के बहुत दफ़ा ऐसा होता था कि हम ट्रैवल कर रहे हैं, रोड पे हैं, पंप पे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मुसल्ला बिछाते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, कभी रुकावट नहीं आई। कभी कोई लोग देखने लग जाते हैं आपको? ऑफ कोर्स देखते हैं, ज़रा
ذرا جیسے اجنبی ڈفرینٹ آنکھوں سے دیکھتے ہیں. پھر بعد میں کتنے سارے لوگ اچھے انداز سے سوال بھی کرتے ہیں یہ آپ کیا کر رہے تھے. جیسے ہمارے کچھ دوست جو ہیں وہ ڈلیوری کا کام کرتے ہیں اور گھروں میں جا کر جیسے بلڈنگوں میں جب فوڈ دینے جاتے ہیں تو نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو سیڑھیوں کے آگے پیچھے وہ کہیں پڑھ رہے ہیں تو اوپر سے لوگ آتے ہیں جو اس کے رہائشی ہوتے ہیں وہ پوچھتے ہیں تو ان کو بتائیں تو وہ مائنڈ نہیں کرتے. مطلب اس طرح کا ماحول ہے کہ وہ مائنڈ نہیں کرتے. اس کے بعد اسلامی جو شرعی پردہ ہے جو ہماری بہنیں خواتین کرتی ہیں تو الحمدللہ اس میں بھی کبھی کسی کو رکاوٹ نہیں ہے. ایون کہ اگر ایئرپورٹ پہ آپ ہیں اور آپ چاہ رہے ہیں کہ میں نے اپنا پردہ نہیں ہٹانا تو وہ خاتون لے کے آئیں گے کہ جو آئیڈینٹیفیکیشن وغیرہ کے لیے آپ کی آئی ڈی چیک کرنے کے لیے آپ کے لیے وہ سہولت پیش کریں گے. اور باقی مراکز جو کیپٹل ہے یہ بیسیکلی 3 سٹی مرج ہیں. جیسے ہمارے یہاں ہم کہتے ہیں جی اسلام آباد اور پنڈی یہ 2 جڑواں شہر ہیں. تو یہ جو فن لینڈ کا کیپٹل ہلسنکی ہے یہ 3 جڑواں شہر ہیں. مطلب مڈل میں ہلسنکی ہے, رائٹ اور لیفٹ ایک کا نام ایسپو ہے ایک کا نام وانتا ہے. لیکن اگر ویسے دیکھیں تو ان میں کوئی بھی بارڈر باؤنڈری نہیں ہے, اکٹھے ہی ہیں, لیکن وہ ڈاکومنٹس میں وہ بائی نیم 3 الگ شہر ہیں. تو ہلسنکی کے اندر ایک مرکز دارالمنتہا کے نام سے ایک جماعت کا اپنا الحمدللہ پلیٹ فارم ہے اور وہ تقریباً آخری 4-5 سال سے پراپرلی بڑے اچھے طریقے سے کام کر رہے ہیں. وہاں پر ڈاکٹر اصغر صاحب ہیں فیصل آباد سے اور وہ بائی پروفیشن ڈاکٹر ہیں الحمدللہ وہاں فن لینڈ کے ہاسپٹلوں میں. تو وہ اس کو سیٹ اپ کو بڑے اچھے طریقے سے چلا رہے ہیں. پھر تقریباً 1 سال سے ہم نے FMCA کے پلیٹ فارم سے ایک دوسرے شہر ایسپو میں اپنا مرکز بنایا. وہ بھی الحمدللہ بڑے اچھے طریقے سے وہاں پر کام کر رہے ہیں. اس میں رانا عطاءاللہ بھائی ہیں, شعیب بھائی ہیں, بڑے اچھے طریقے سے اس کو چلا رہے ہیں. تو یہ دعوت کا کام الحمدللہ یعنی اپنے 2 پلیٹ فارم ہیں فن لینڈ کے اندر جو بڑے اچھے طریقے سے کر رہے ہیں. باقی صومالین کمیونٹی ہے وہ تقریباً 40 سال سے وہاں پہ ہیں. ان کی تو ہر محلے میں مسجد ہے. یعنی کیپٹل کے اندر شاید کوئی ایسا محلہ ہو جہاں مسجد نہ ہو. لیکن پرابلم صرف یہ ہے کہ ریگولر آباد نہیں ہے. 5 وقت کی نمازیں بہت کم مساجد میں ہوتی ہیں. یہ جن مساجد کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں جی یہ اس طرح ہے کہ آپ نے کوئی بلڈنگ لے لی, کوئی کمرہ لے لیا, مسجد بنا لی, یا پراپر مسجد جیسے ہمارے ہاں بناتے ہیں؟ نہیں, فن لینڈ میں کوئی 1-2 ہیں جو پرانے زمانے کی ہیں. مطلب وہ یعنی جب فینش معاشرے میں پہلے سے مسلمان لوگ آئے تھے یا ترکی لوگ جب رہے ہیں جو ابھی کرنٹ سچویشن میں کوئی بھی آفیشیل مسجد نہیں ہے جس کے آپ بلڈ اپ پراپر مسجد کی. اسی طرح رینٹ پہ بلڈنگیں ہیں یا رومز ہیں انہی کے اندر لوگ جمعے اور نمازیں پڑھتے ہیں. وہ ڈیفرنٹ نام سے رجسٹرڈ ہیں. کوئی لائبریری کے نام سے ہے, کوئی ٹرسٹ کے نام سے ہے, کوئی ویلفیئر کے نام سے ہے, کوئی کلچر سینٹر کے نام سے ہے. اس طرح سے رجسٹرڈ ان کو کروا کے تو اس کے اندر سے پھر دین کا کام اور بچوں کو چھوٹی موٹی بیسک تعلیم دینے کے لیے کام. ٹھیک ہے, ہر ملک کے لیے یا ہر معاشرے کے لیے کوئی اسٹریٹجی بنائی جاتی ہے نا دعوت کی, کوئی حکمت عملی کے یہ بات کریں گے تو زیادہ متاثر ہوں گے. تو وہاں فن لینڈ میں آپ احباب کی کیا اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ کس طرح کی دعوت کا کام کرنا, اسلام کے بارے میں کیا چیزیں انہیں زیادہ بتانی؟ دیکھیں وہ معاشرہ ایسا ہے کہ جہاں پر آپ صرف بات سے ان کو ڈائیلاگ سے نہیں کنوینس کر سکتے. پریکٹیکل چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں. ظاہر ہے ان کا جو سارا سسٹم ہے ملک کا وہ پریکٹیکلی ہی چلتا ہے. تو وہاں پر جب ان کے پریکٹیکل معاشرے میں ان کے ساتھ آپ اپنے ٹائم سپینڈ کرو, ان کے ساتھ بات چیت کرو, وہ آپ کو صرف بات کے ساتھ آپ کے کریکٹر اور کردار کو دیکھتے ہیں تو پھر تھوڑے کلوز آتے ہیں. تو کسی بھی انسان کو دعوت دینے کے لیے سب سے پہلی سیڑھی تو یہ ہے کہ وہ آپ کے ساتھ اس کا تعلق بلڈ اپ ہو, تھوڑی کلوزنس ہو, پھر آگے بات بڑھتی ہے. تو جتنے بھی احباب نے دعوت کو قبول کیا, جو بھی ہمارے تجربے میں آیا, وہی کہ جن لوگوں نے پرسنلی ان کے ساتھ پہلے اپنی آپ کو کلوز کیا ہے, ان کے ساتھ اپنے رہن سہن اور دیگر معاملات شیئر کیے ہیں, پھر ان کو پتہ چلا ہے یہ ایماندار بھی ہیں, یہ وعدہ خلاف بھی نہیں ہے. پھر جو ہم پریکٹیکل ان کو قرآن یا حدیث کی کوئی بک پرووائڈ کرتے ہیں وہ اس کے ساتھ اس کو کمپیریزن کرتے ہیں تو الحمدللہ اس کے بعد بڑی جلدی اور آسانی سے قبول کر لیتے ہیں. اور میرا یہ اپنا ذاتی مطلب تجربہ ہے کہ وہ لوگ دل کے سخت نہیں ہیں, جو ان کے پڑھے لکھنے کی شرح زیادہ ہے, جب آپ ان سے بات کرتے ہو تو وہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, سمجھتے ہیں اور اس کو کنسیڈر بھی کرتے ہیں. جیسے ہمارے آنا کہ نہیں مننا تو نہیں مننا, یہ والا جو کنسیپٹ ہے نا, یہ والی سوچ یہ نہیں لے کے آتے. تو وہاں پر سب سے بڑی جو چیز ہے کہ مقامی لینگویج کے اندر لٹریچر اگر ہو اچھا تو زیادہ کام ہو سکتا ہے. ابھی تک پراپر لٹریچر نہیں ہے کہ جو لوگوں کو پرووائڈ کیا جائے. دعوت کے لیے ہم جاتے ہیں لیکن وہ تو ایک بندے کو آپ ایک دن اپروچ کرتے ہو, دوسرے دن وہ اتنی مؤثر نہیں رہتی اگر اس کے ساتھ لٹریچر بھی اس کو دیا جائے. جیسے اب کتنے عرصے سے, میرے خیال میں آخری 3 سال سے میں وزٹ کر رہا ہوں سعودی ایمبیسی کا, دوستوں احباب کے بھی لنک اور ریفرنس سے ہمیں قرآن پاک ہی نہیں مل رہا فنش ٹرانسلیشن میں. اچھا, اس میں ابھی تک نہیں چھپ سکا. 1-2 نان مسلم نے کیا ہے لیکن وہ اس میں ایسی چیزیں ہیں کہ وہ پھر خرابی والے معاملات زیادہ آ جاتے ہیں, تو اس وجہ سے وہ ہم لوگوں کو نہیں دیتے. تو اس کی جگہ پھر الٹرنیٹو ہمارے پاس آپشن بچتا ہے انگلش والا, وہ انگلش والا ہم دیتے ہیں.
اب وہاں پر ان کے پاس ایکسکیوز ہوتا ہے کہ ہماری انگلش اتنی اسٹرانگ نہیں ہے کہ ہم اس کو اتنا ڈیپلی سمجھ سکیں، تو وہ مقامی لینگویج کا ایک اپنا فائدہ ہوتا ہے. تو اس پہ اب لوگ الحمدللہ کام کر رہے ہیں، 1-2 ساتھی وہاں پہ فن لینڈ میں، کہ اب اس کو 2-4 سال ممکن ہے لگیں گے، یہ ترجمہ مکمل ہوگا تو انشاءاللہ اور خاص بہتری آ طور جائے گی. پر ان احباب کو کرنا چاہیے جو مدینہ یونیورسٹی جی گئے جی ہیں، وہی ساتھی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. جی مجھے لگتا ہے کہ بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ یعنی اسلام نے جو خواتین کے حقوق بیان کیے ہیں جی ان سے آغاز کیا جائے اور مقامی زبان میں چھاپا جائے تاکہ گھروں سے تبدیلی آئے. جی جی خواتین کو بھی کام وہاں کرنا چاہیے، یعنی اگر آن لائن ہو سکے یا دعوت دے سکیں تو کرنا چاہیے. اچھا رضوان صاحب، آپ کافی عرصہ یونان میں بھی رہے. یونان بڑا تاریخی جو ہے مقام ہے، اور بدقسمتی سے ہمارے ہاں تو جب خبریں آتی ہیں تو یونان کے قریب کوئی کشتی الٹتی ہے، کوئی پاکستانی بیچارے، بڑی دردناک سی چیزیں. تو ایک تو اس پہ بھی بتائیے کہ یہ کیا سلسلہ ہے. آپ لوگ جب یونان میں تھے اس طرح کی خبریں سنتے تھے تو کتنا افسوس ہوتا تھا، یا وہاں مقامی کمیونٹی آپ کو کن نظروں سے دیکھتی تھی؟ پھر یہ بھی مجھے بتائیے گا کہ وہاں کون کون سے پاکستانی مہمان بھی آپ کے پاس آتے رہے. جی یونان کے اندر ظاہر ہے اب تو یہ سلسلہ آلموسٹ تھم گیا ہے. پہلے تو یہ کشتیاں ڈوبنے والا مطلب اور ریگولر جو لوگ اللیگل جاتے تھے وہ بہت زیادہ تھا، اور اس میں ظاہر حادثات بھی بہت زیادہ ہوتے تھے. شاید ابھی تک تو تب اتنا سوشل میڈیا بھی ایکٹیو نہیں تھا، یعنی اتنا زیادہ نہیں تھا جتنا اب ہو گیا. تو بہت ساری خبریں تو شاید سوشل میڈیا پہ آئی نہیں، لوگوں نے ان کو اپنی طرف سے چھپا لیا یا جو بھی معاملہ کیا. لیکن اوورآل جو یونان ہے، جس کو یورپ کا دروازہ کہا جاتا ہے، وہاں جتنے بھی لوگ کسی بھی کمیونٹی کے پہنچتے ہیں 80% اللیگل طریقے سے ہی پہنچتے ہیں. تو وہاں پر پھر لوگوں کی اسٹرگل اور معاملات ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ وہاں پر جو سوسائٹی ہے اسپیشلی پاکستانی، وہ بہت زیادہ لوگ ہیں اور ان کے آپس میں لنکس بھی اچھے ہیں، ایک دوسرے کیئر کرتے ہیں. یعنی یورپ کا وہ واحد ملک ہے اگر کوئی نیا بندہ گیا ہے، جیسے کوئی بھی بندہ پہنچ، تو اس کے ایز اے مہمان جب تک جاب نہیں ملتی اس کو گھر بھی پرووائڈ کرتے ہیں، کھانا بھی دیتے ہیں، اس کی مطلب دیکھ بھال کا سارا انتظام کرتے ہیں. تو لوگ جو ہیں سوشلائز ہیں بہت زیادہ، لوگوں کے بڑے اچھے اچھے بزنس بھی ہیں، اور پرانے لوگ ہیں وہاں پر، بڑے مطلب 90 سے پہلے کے ہیں. تو وہاں پر دعوت کا کام جو تھا وہ الحمدللہ ہم نے 2011 میں شروع کیا تھا، اور اس کی ایک بیس بنی تھی وہ ساجد میر رحمہ اللہ، ان کی پرسنالٹی یا شخصیت بنی تھی. وہ ایسے تھا کہ ان کا ایک ترکی کا دورہ اناؤنس ہوا تھا، اخبار پہ آیا تھا. تو کچھ دوستوں نے سمجھا کہ وہ ترکی با یونان آئیں گے، لیکن اس کی کسی کو انفارمیشن نہیں تھی. تب تک نہ کوئی جماعتی پلیٹ فارم تھا ہمارے پاس، نہ مرکز تھا، نہ کوئی تنظیمی ونگ، کچھ بھی نہیں تھا. اچھا. وہ ایک ساتھی ہیں سیالکوٹ سے، نعمت اللہ ظفر سے، ان کے چھوٹے بھائی، انہوں نے یونان کے اندر ایک ہفتہ وار اخبار چھپتی تھی، اس پہ خبر لگوا دی کہ ساجد میر رحمہ اللہ جو ہیں وہ یونان تشریف لا رہے ہیں. تو جب لوگوں نے دیکھا تو لوگ سارے ایک دوسرے سے، اس بھائی نے نیچے نمبر دیا تھا، اس سے رابطے کرتے رہے. وہ کرتے کرتے ایک 20-50 ساتھیوں کا ایک مجمع بن گیا. ان کی میٹنگ شروع ہوئیں، اور وہ دورہ تو ہونا ہی نہیں تھا، ظاہر ہے اس کا کوئی ثبوت ہی نہیں تھا، مطلب تشریف لا ہی نہیں رہے تھے. ہاں جی، کوئی شیڈول نہیں تھا. تو وہ ایک ذریعہ بنا، وہاں سے اہل حدیث ساتھی جمع ہوئے، انہوں نے پراپر ایک سیٹ اپ بنایا کہ امیر، جنرل سیکرٹری، یہ وہ. اور اس کے بعد پھر مسجد اور مرکز کے لیے جگہ تلاش کرنا شروع کی، جو کہ 2011 میں آفیشلی طور پر جب ہمیں جگہ ملی، ہم نے اس کو مسجد حسن بن علی کے نام سے ایک پراپر رجسٹرڈ مسجد بنایا. اور پھر ہم نے بزرگوں کو دعوت دی ساجد میر رحمہ اللہ کو کہ آپ تشریف لائیں. تو پھر آپ 2 دفعہ یونان اسی دورے میں، یعنی پھر چلے یعنی اسی سال میں ہی آپ آ گئے تھے، اس دورے میں نہیں آئے تھے، کیونکہ تقریباً 8-9 مہینوں کے بعد وہ دوبارہ الحمدللہ ادھر تشریف لائے. اس کا مطلب ہے کہ میر صاحب کو یعنی یہ بھی اجر مل رہا ہے نا، ان کے دورے کی خبر سے آپ لوگ اکٹھے ہوئے، مرکز بنا. بڑی بات ہے ماشاءاللہ. اور پھر وہ وہاں پہنچے بھی. رضوان صاحب بہت شکریہ، اور مجھے زیادہ مزہ اس بات پر آیا کہ آپ کے پاس وہاں کی پراپر معلومات ہیں، بڑا تجزیہ بھی آپ نے کیا، اور بڑی ایکوریٹ چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ برکت دے. بہت مبارک اور مقدس مشن پر آپ وہاں موجود ہیں، آپ نمائندہ ہیں اسلام کے بھی، پاکستان کے بھی، پاکستانی قوم کے بھی. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. تو بہت شاندار معلومات آپ نے ہمیں دی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے. آپ کی آمد کا شکریہ. ناظرین، یعنی میں آخر میں بس اتنی بات کہتا ہوں کہ وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی. تو بظاہر اس طرح کی خبریں دنیا کے متعلق ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہاں یہ سہولتیں ہیں، وہاں اتنی خوشی ہے، وہاں فلاں چیزیں ہیں، لیکن جب اندر اس معاشرے کو دیکھتے ہیں تو بہت سے اس میں خلا بھی ہوتے ہیں. تو جہاں آپ ہیں وہاں میرا خیال ٹھیک ہے، اللہ نے آپ کو ایک اسلام دے رکھا ہے اور مسلمان معاشرہ دے رکھا ہے. یہ سب سے زیادہ مس کرنے والی چیز ہوتی ہے جو باہر جاتے ہیں. تو اس پر شکر بھی کرنا چاہیے، اور جو دوسری قوموں کی اچھی چیزیں ہیں، قانون کی پابندی ہے، مسکراہٹ ہے، اور بک ریڈنگ ہے، ان پہ عمل بھی کرنا چاہیے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.